اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سب سے بہترین صورت پر پیدا فرمایا، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں ایک غلطی نکالنے کے لیے پوری دنیا پیچھے پڑی ہے، جبکہ قرآن میں حیران کر دینے والی ایسی نشانیاں ہیں جن کو پڑھ کر وہ لوگ بھی جو قرآن میں غلطی نکالنے کی سوچتے ہیں وہ خود ایمان لے آتے ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ سائنسی اور تاریخی حقائق دنیا اور آخرت کے بارے میں اور انسانی جسم کے بارے میں لکھا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ نمبرز کی بات کرنے والے ہیں جو دنیا کے ہر انسان سے جڑے نمبرز ہیں، لیکن صرف غور کرنے کی بات ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اللہ نے ہمیں اپنے خوبصورت ناموں سے سمجھایا کہ وہ کیسا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن اللہ یہ 99 نام ان پر ظاہر کرتا ہے جو ان ناموں کو سمجھ سکیں۔ اب ان کو کیسے سمجھیں، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو ان کو دو بڑی نشانیاں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ الٹی۔ صدیوں سے انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کسی کی قسمت کیسے چھپی ہو سکتی ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کی ہے۔ قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ شریعت میں ایسا کرنا درست ہے، اور نہ طبی اور سائنسی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کچھ تعلق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چہرے، مہرے، رنگ، روپ، آواز اور چال ڈھال کے اعتبار سے ہر شخص کو دوسرے سے ممتاز اور الگ بنایا ہے، اسی طرح انگوٹھے اور انگلیوں پر پائی جانے والی باریک لکیریں اور ہتھیلیوں میں موجود نمایاں لکیریں بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور جداگانہ رکھی گئی ہیں۔ اس سے ہر شخص کی شناخت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی تقدیر اور اس کی زندگی کے احوال و واقعات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسانی جسم اللہ کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کے ایک ایک حصے میں کروڑوں نشانیاں چھپی ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ ایسا ہی ایک معجزہ انسان کے دونوں ہاتھوں کی لکیروں میں بھی چھپا ہے، لیکن اس کا قسمت کے حال معلوم کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو کئی لکیریں نظر آئیں گی جن میں دو بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لکیروں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ اس طرح نظر آتی ہیں: 18 اور 81۔ اب ان لکیروں کو یاد رکھیں اور عربی میں نمبرز کو سامنے رکھیں جو اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ عربی نمبرز میں 1 اور 8 نمبر کو دیکھیں کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو دونوں ہاتھوں میں یہ دو نمبرز واضح نظر آئیں گے۔ ان لکیروں میں دو نمبرز موجود ہیں، ایک نمبر 18 اور دوسرا نمبر 81۔ نمبر 18 آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں بنا ہے اور نمبر 81 بائیں ہاتھ میں۔ اب ان دونوں نمبرز کو پہلے منفی کریں تو یہ 63 بنتے ہیں۔ 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کے لیے ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان نمبرز کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یاد رکھے اور ان پر درود اور سلام بھیجے۔ اب ان نمبرز کو جمع کریں تو یہ 99 آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے 99 نام ہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی یعنی انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کے دونوں نمبرز کو ضرب دیں یعنی 9 ضرب 9 تو یہ 81 بنتا ہے، جو آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز یعنی 6 اور 3 کو ضرب دیں تو یہ 18 بنتا ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پر بنا ہے۔ اگر آپ 18 کو الٹتے ہیں تو یعنی 8 کو پہلے اور 1 کو بعد میں تو یہ 81 بنے گا۔ اسی طرح 81 کو الٹا کریں تو یہ 18 آئے گا۔ یعنی کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور دلچسپ بات کہ نمبر 81 اور نمبر 18 کا کامن ڈینومینیٹر نمبر 3 اور 9 ہے۔ اب نمبر 81 کو 3 پر تقسیم کریں تو یہ 27 آتا ہے اور 9 پر تقسیم کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے۔ قرآن 27 رمضان کو نازل ہوا اور رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نمبر 9 پر آتا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھتے ہیں یعنی 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 کی خاص بات قرآن کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں ہے۔ دائیں اور بائیں کا ذکر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے۔ اب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کو 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 99 9 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے، تو اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 آتا ہے اور نمبر 1 کو نمبر 8 سے جمع کرنے پر یہ نمبر 9 آتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل اطاعت۔ تو ہم تمام انسان زیرو ہیں اس ایک اللہ کے سامنے جو سب کا خالق ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیوں کو ملاتے ہیں؟ 10۔ اب 1 جمع 0 1 ہی آتا ہے، اس لیے ایک اللہ ہے اور ہم سب زیرو۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور اسی سے مدد مانگیں، وہی سیدھا راستہ دکھانے والی عظیم ذات ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔